أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ جی جزاک اللہ۔ نعت کون پڑھنا چاہے گا؟ تلاوت کرنا چاہ رہی ہیں تو کر سکتی ہیں۔ میں نعت کے لیے کیے۔ چلے نعت پڑھنا شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی ہر سمت چھائی ہر سمت چھائی رات تھی کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ قدموں میں تیرے عرش بری ہے تجھ سا جہاں میں
قدموں میں تیرے عرش بری ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، تجھ سا جہاں میں کوئی نہیں ہے، کاندھے پہ تیرے، کاندھے پہ تیرے کملی ہے کالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یسرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی، مسلک ہے تیرا مشکل کشائی، مسلک ہے تیرا مشکل کشائی، شاہ دیکھے امت، شاہ دیکھے امت کی کچھ خستہ حالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، ہے نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، پھولوں نے تیری، پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یسرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم افسانہ نمبر 11 کریں گے۔ افسانہ نمبر 11 ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، لکھا سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم اردو میں افسانہ نگاری کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں رام بابو سکسینہ نے کہا تھا اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں کہ سید سجاد حیدر نثر افسانہ نما خوب لکھتے ہیں، عبارت بہت دل فریب اور اس میں ایک خاص طرح کی نشریت ہوتی ہے۔ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے خیالستان۔ خیالستان جو ہے وہ رومانیت اور تخیل کا بہترین امتیاز ہے۔ خیالستان میں 3 قسم کی اصناف نثر کو جمع کیا گیا ہے۔ ان خیالستان میں انشائیے بھی ہیں، انشائیہ لطیف بھی ہے اور مختصر افسانے بھی ہیں۔ ان تینوں قسموں نے مل کر ایک کتاب کی صورت دھار لی ہے جسے خیالستان کہتے ہیں۔ اب جو اس میں انشائیے ہیں وہ زیادہ تر ترکی سے ترجمہ شدہ ہیں۔ ابتدائی افسانہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے یہ والد محترم ہیں، 1880 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب ہم آج کے افسانے کو دیکھ لیتے ہیں۔ کردار ہیں، ایک تو مصنف بذات خود ہے، دوسرا اس کے دوست ہیں جن میں سے ایک ہے احمد مرزا، محمد تحسین، شاکر صاحب اور دیگر بہت سارے دوست۔ تھیم کیا ہے کہ دوست یا دوستی نام ہے آرام، خوشی اور سکون کا، لیکن اگر آپ کے دوست آپ کا سکون، آپ کا آرام اور آپ کی خوشیوں کو چھیننے والے ہیں، آپ کے آرام کا خیال نہیں رکھتے، تو انسان مجبور ہو کر کہتا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔
अफसाने का खुलासा इंशाइया तर्ज का अफसाना है। मुसन्निफ जो होता है एक शख्स की कहानी है, वो अपने आप को लिखने में मसरूफ रखता है। उसके दोस्त गाहे बगाहे उससे मिलने आते रहते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। कहानी का आगाज कैसे होता है कि वो चौक में जा रहा होता है, तो वहां एक फकीर जो होता है चांदनी चौक में, वो मांग रहा होता है, और उसकी जो मांगने की सदा होती है वो मुसन्नफ को बहुत अट्रैक्ट करती है। उसकी सदा से मुसन्नफ के दिल में ख्याल आता है कि मेरे ये जो शख्स है जो मांगने वाला है, ये मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है, इसको इसके दोस्त इतना तंग नहीं करते। तो उसके बाद वो ये लिखना शुरू कर देता है इंशाई तर्ज का मजमून, यानी दर्जा बदर्जा पहले वो अपनी हालत का मुआवजना करता है उस फकीर से, और फिर इल्तिजा शुरू कर देता है कि मुझे मेरे फलां दोस्त से बचाओ, फलां दोस्त से बचाओ। सबसे पहले दोस्त हैं अहमद मिर्जा, जो बिल्कुल वो चिपकने वाले लसूड़े टाइप दोस्त हैं। जब भी आते हैं फिक्र का इजहार करते हैं और मुसन्नफ से बड़ी मोहब्बत और मुरब्बत से पेश आते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आप क्या लिख रहे हो। और वो सवाल इतनी तवज्जो और मोहब्बत और इतनी तकरार से करते हैं कि सवालात के जवाबात देते देते मुसन्नफ का ज़हन खाली कर देते हैं। एक तहसीन साहब हैं जिनका भरा पड़ा खानदान है, भरा पूरा, और बाल बच्चे हैं। तो वो आते हैं तो मुसन्नफ से उन्होंने क्या पूछना है, वो अपने हाल अहवाल सुनाते हैं कि मेरी फलां बच्ची को बुखार है, फलां को नाक बह रहा है, फलां को खांसी है, मेरी बीवी को ये मसला है। तो वो अपनी खानदान और अपने फैमिली की फिक्र में नाला रहते हैं और मुसन्निफ का ज़हन जो है वो खाली कर देते हैं। एक और अनोखी टाइप के दोस्त हैं जो मुकदमाबाज हैं, सलीमाबाद के रईस हैं। सबसे ज्यादा मुसन्निफ को तंग भी ये करते हैं, क्योंकि वो रईस हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि मुसन्निफ को अपने यहाँ ले जाएं, और वहां जैसे चिड़ियाघर के जानवर को सबके सामने रख देते हैं, तो हर आने जाने वाले को वो थोड़ा सा इंतजार करें, अजान हो रही है। जी, ये वाले दोस्त जो सलीमाबाद के रईस हैं, ये मुसन्नफ की खुशामद करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि इनसे ज्यादा मुसन्नफ का कोई हमदर्द नहीं है, और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगा कर गाँव में ले आते हैं। फिर वहां जैसे क्या कहते हैं चिड़ियाघर का जानवर होता है, वैसी उसकी नुमाइश समझे लग जाती है, क्योंकि सलीम साहब तो अपने स्टेटस को जाहिर करने के लिए, अपने मर्तबे को जाहिर करने के लिए कि फलां राइटर जो है वो मेरा दोस्त है, उसको हर नए आने वाले मेहमान से मिलवाते हैं और मुसन्निफ का हाल बेहाल कर देते हैं। मुसन्निफ कहने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, और कोई तलब अबनाए जमाना से नहीं, मुझ पे ऐसा जो न करते तो ये ऐसा होता। इस अफसाने में सबसे दर्दनाक सदा जो है वो उस फकीर की है। जी सर, आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आगे कंटिन्यू करें। मैं आऊंगा क्या कबीर वाले मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اس میں نکرہ کی ایک قسم تھی، اس میں استفہام، اس کی آج ہم نے دوسری قسم پڑھنی ہے، استفہام استخباری۔ کسی نامعلوم چیز کے بارے میں سوال کرنا استفہام استخباری کہلاتا ہے۔ مثلاً تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ آخر وہ کون تھا؟ تو یہ نامعلوم چیزوں کے متعلق استفسار کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ تو جب آپ نامعلوم چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس کو استفہام استخباری کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے استفہام انکاری، جب جملے میں کسی بات سے انکار کیا جائے۔ مثلاً میں نے یوں کب کہا تھا، یہاں کب جو ہے انکار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو ایسا استفہام جس میں انکار کے معنی پائے جائیں اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ افسانہ، جس کو ہم شارٹ سٹوری کہتے ہیں، افسانہ۔ اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا اور جدید ترین تحقیق کے مطابق، ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کی تحقیق کے مطابق، علامہ راشد الخیری کا افسانہ نصیر اور ختیجہ اردو کا پہلا افسانہ ہے اور یہ 1903 کو شائع ہوا تھا رسالہ مخزن میں۔ افسانہ کی تعریف کریں، افسانہ ہوتا کیا ہے؟ افسانہ وہ مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں وحدت تاثر پایا جاتا ہے اور کسی کردار کی زندگی کے ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ افسانے کی بنیادی صفات وحدت تاثر اور اختصار ہے۔ افسانے کے اندر ایک مربوط پلاٹ بھی ہوتا ہے اور افسانے کے اندر کردار بھی ہوتے ہیں، یا کرداری افسانہ بھی ہو سکتا ہے۔ افسانے کے اندر ڈائلاگ یا مکالمے بھی ہوتے ہیں، منظر کشی بھی ہوتی ہے۔ افسانے کے اندر تجسس بھی ہوتا ہے اور اس کا اسلوب یعنی ایک خاص انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ سید وقار عظیم، جن کا فکشن پہ زبردست کام ہے، داستان سے افسانے تک، وہ کہتے ہیں کہ افسانہ ایک ایسی مختصر داستان ہے کہ جس میں ایک خاص کردار، ایک خاص واقعے، ایک خاص تجربے یا کسی خاص تاثر کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، نیز اس کے پلاٹ کی تفصیل اس قدر منظم ہو کہ اس سے تاثر کی وحدت نمایاں ہو۔ افسانہ عصری قدروں کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ دراصل وہ مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں کسی کردار کی زندگی کے ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے، اور وحدت تاثر اور وحدت زمان و مکان اس کی بنیادی خوبیاں ہیں، اور اختصار بھی۔ اس کے بعد ہے قلب مستوی، ایک ہی لفظ مصرع یا شعر کو الٹنے سے وہی لفظ مصرع یا شعر حاصل ہو، جیسے خوش ہو وہ شوخ، خوش ہو وہ شوخ۔ اب شوخ کو الٹا دیا جائے تو وہ خوش بنتا ہے۔ خوش ہو وہ شوخ، خوش ہو وہ شوخ، یا رب صبر آئے، یا رب صبر آئے۔ جی نیکسٹ۔ مراختہ، ریختہ کے مشاعروں کو مراختہ کہا جاتا تھا۔ مراختہ کا آغاز سب سے پہلے خان آرزو نے کیا جب ولی دکنی کا دیوان دلی پہنچا
تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عام سی زبان میں، دکنی زبان میں، پہلے تو وہ فارسی کے مشاعرے ہوتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اتنی عام سی زبان میں اتنی شاندار شاعری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے خان آرزو نے سب سے پہلے مراختہ کا آغاز کیا، یعنی ایسے مشاعرے کہ جس میں صرف ریختہ کے اشعار پڑھے جاتے ہوں۔ زبان کے لیے لفظ ریختہ کو مطلوب کیا ناصر نے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ریختہ بنیادی طور پر موسیقی کی اصطلاح تھی جو بعد میں ایسی شاعری کے لیے مستعمل ہوئی جس میں ایک مصرع فارسی اور دوسرا مصرع مقامی زبان کا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر اکبر کے عہد میں ریختہ اردو زبان کو کہا جانے لگا، اور پھر شیخ امام بخش ناصر نے لفظ ریختہ کو مطلوب کر کے اردو کا لفظ مستعمل کیا۔ اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر یا فوج کے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے لفظ اردو تذکِ بابری میں استعمال ہوا۔ تذکِ بابری یہ شہنشاہ اکبر کا ایک روزنامچہ تھا جو چغتائی زبان یا ترکی زبان میں لکھا گیا تھا، اور پھر اس کا ترجمہ ابو الفضل فیضی نے فارسی میں کیا تھا۔ تو ہندوستان میں سب سے پہلے اردو کا لفظ تذکِ بابری میں استعمال کیا گیا۔ اسی طرح تذکِ جہانگیری بھی ہے۔ پانی پت کی پہلی لڑائی میں سن 1526 کو اکبر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی۔ اس جنگ کا احوال میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا۔ اکبر بادشاہ کی جیت پر ایک شاعر نے دوہا بھی لکھا تھا، نوے اوپر تھا بتیسا، پانی پت میں بھارت دیسا، اٹھیں رجب سکر بارہ، بابر جیتا ابراہیم ہارا۔ جی نیکسٹ۔ مقالات شیرانی کے مرتبہ حافظ محمود شیرانی کے پوتے ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی ہیں۔ انہوں نے حافظ محمود شیرانی کے تمام مضامین 10 جلدوں میں مرتب کیے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کو تحقیق کا معلم اول کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ امیر خسرو نے اپنی زبان کو، جو ہندی زبان وہ بولتے تھے، اس کے متعلق بھی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ امیر خسرو کی جو مادری زبان تھی وہ ہندی تھی، اور اسی طرح غالب کی مادری زبان بھی ہندی تھی۔ یہ اکثر انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں کہ امیر خسرو کی مادری زبان اور غالب کی مادری زبان کیا تھی، تو انہوں نے اس زبان کو زبان دہلوی کہا، چونکہ دلی اور گرد و نواح میں بولی جاتی تھی اس لیے اس کو زبان دہلوی کا نام دیا۔ مرزا محمد رفیع سودا، شیخ ظہور الدین حاتم، میر تقی میر اور مرزا اسد اللہ خان غالب نے ریختہ کا لفظ استعمال کیا تھا، شاعری کے لیے ریختہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ غالب نے ریختہ کا لفظ اردو شاعری، خاص طور پر اردو غزل کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو اس شعر میں میر کی استادی کے بھی قائل دکھائی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ریختہ جو کہ اردو شاعری یا اردو غزل کو کہا جاتا تھا۔ نیکسٹ۔ جی پہلا سوال ہے کہ غازی بروتھا ڈیم کس دریا پر بنایا گیا؟ یہ غازی بروتھا ڈیم دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے، اور یہ 2003 میں اس نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو بجلی کی پیداوار کے لیے یہ ڈیم بنایا گیا تھا، اور
इस डैम से तकरीबन 53 अरब यूनिट बिजली पैदा की गई और ये इसको बनाने के लिए ये डैम की तामीर के लिए एक पुख्ता नहर भी खोदी गई थी, जो कि 51 किलोमीटर लंबी नहर थी। इस डैम तक पानी पहुंचाने के लिए दरियाए सिंध से गाजी बरोथा डैम तक पानी पहुंचाने के लिए एक नहर भी बनाई गई थी, जो कि 51 किलोमीटर पुख्ता नहर थी। और गाजी बरोथा डैम से कौमी खजाने को तकरीबन 2 खरब 26 अरब और 50 करोड़ की आमदनी हुई पिछले 8 साल में। और ये पानी या पन बिजली का एक सस्ता तरीन मंसूबा था। तो ये दरियाए सिंध पर बनाया गया था। दूसरा सवाल है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ मुनाकिद हुआ? फीफा वर्ल्ड कप ये फुटबॉल का आलमी मुकाबला होता है। ये हर 4 साल के बाद मुनाकिद किया जाता है। फुटबॉल का जो आलमी कप है, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है, वो सबसे पहला वर्ल्ड कप 1930 को खेला गया था। और उसके बाद 2022 का जो वर्ल्ड कप है, ये कतर में खेला गया। कतर जो एक खलीजी मुल्क है, कतर, वहां पर फीफा आलमी वर्ल्ड कप खेला गया। और वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटाइन ने फ्रांस को शिकस्त दी थी। तो उसके बाद तीसरा सवाल है कि कौन सा रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल कि जिसको आप दोबारा काबिल इस्तेमाल या इस्तेमाल के काबिल ना हो। तो सबसे पहले देखें कि जियोथर्मल जो एनर्जी का सोर्सेज है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स ये भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो विच रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल? अच्छा, नॉन रिन्यूएबल तो ये फॉसिल फ्यूल्स होंगे कि जो कोयला है, तेल है, गैस है, ये नॉन रिन्यूएबल है। आप इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है कि पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? ये दर्रा खुंजराब है। दर्रा खुंजराब तकरीबन 15,397 फुट बुलंद है सतह समंदर से या जमीन से। तो 15,397 फुट बुलंद है और ये पाकिस्तान का बुलंद तरीन दर्रा भी है। ये वो दर्रा है कि जो पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाता है। खुंजराब का मतलब होता है गिरता हुआ पानी। तो ये एक तरफ पाकिस्तान को मिलाता है और दूसरी तरफ चीन का सूबा संकियांग उसे आपस में मिलाता है। और ये कोह कराकरम के सिलसिले में मौजूद है और ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। तो दर्रा खुंजराब पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन दर्रा है। खुंजराब का मतलब है गिरता हुआ पानी। ये पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाता है। 15,397 फुट बुलंद है। सिलसिला इसका कोह कराकरम है और ये चीन के सूबा संकियांग और पाकिस्तान को आपस में मिलाता है और पाकिस्तान का इलाका है गिलगित बल्तिस्तान उसे आपस में मिलाता है। उसके बाद नेक्स्ट मरूजी है कि खैबर क्या है?
آپ سب کے علم میں ہے کہ خیبر بھی ایک درے کا نام ہے. درہ خیبر جس کو کہتے ہیں، یہ پشاور سے کچھ 4-5 میل پتہ نہیں کتنا اور قریب ہی ہے، 5-7 میل کے فاصلے پر ایک درہ ہے. یہ درہ خیبر پشاور کے قریب ہے اور ٹوٹل 33 میل طویل ہے، یعنی 33 میل طویل یہ درہ ہے. اور افغانستان اور پاکستان یا ہندوستان کے درمیان جو آمد و رفت ہے وہ اسی درے سے ہوتی ہے. تو یہ درہ 1070 میٹر بلند ہے اور 33 میل طویل درہ ہے، پاکستان اور افغانستان کو آپس میں ملاتا ہے. اور نیکسٹ معروضی ہے کہ پاکستان کس براعظم میں واقع ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان براعظم ایشیا میں واقع ہے اور براعظم ایشیا کے بھی جنوب میں واقع ہے. تو پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے. جنوبی ایشیا میں آپ کو پتہ ہے جنوبی ایشیا دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے اور اس کے کل 48 ممالک ہیں. براعظم ایشیا دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے اور اس کے کل 48 ممالک ہیں. اس کے بعد ہے IWMI. یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ یہ ایبریویشن ہے اذان ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. IWMI کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ یہ انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کا ایبریویشن ہے. انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ 1986 میں یعنی 1986 میں USAID کے تعاون سے قائم کیا گیا تھا. یہ ادارہ آبی مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا. اس کے بعد ہے کہ چلڈرنز ڈے کب منایا جاتا ہے؟ چلڈرن ڈے 20 نومبر کو منایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے 1925 میں چلڈرن ڈے کو منانے کا آغاز کیا گیا تھا. اس کے بعد اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس نے باقاعدہ طور پر بچوں کے رائٹس مقرر کیے اور رائٹس آف دا چلڈرن
یہ ایک اعلامیہ یا ڈکلریشن جاری کیا گیا تھا 20 نومبر 1959 کو. تو 20 نومبر 1959 سے یہ اب تک باقاعدگی سے منایا جا رہا ہے. جی اس کے بعد ہے کہ ارسطو یہ افلاطون یا پلاٹو کا شاگرد تھا. افلاطون یا پلاٹو اور ایرسٹوٹل یا ارسطو کا تعلق یونان سے تھا. یہ دونوں یونان کے مفکر اور فلسفی تھے. افلاطون نے آئیڈیالزم یا مثالیت پسندی کا نظریہ پیش کیا تھا. اس نے ایک مثالی ریاست یا خیالی ریاست جس کو یوٹوپیا کا نام دیا گیا تھا وہ ایک نظریہ پیش کیا تھا. افلاطون نے ایک مثالی ریاست کا نظریہ پیش کیا تھا. تو افلاطون کے جتنے بھی نظریات تھے ان سے زیادہ تر نظریات سے ارسطو نے اختلاف کیا. مثلا ارسطو کا سب سے بڑا فوکس مائنڈ پہ تھا، سول پہ تھا، ایڈیاز پہ تھا. تو افلاطون کہتا تھا کہ روح سب سے بڑی حقیقت ہے. ایڈیاز آر دا بگ ریالٹی آف دا ورلڈ. کہ جو روح ہے، جو تصور ہے، جو مائنڈ ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. تو ارسطو نے اس سے اختلاف کیا. ایڈیاز آر ناٹ ریئل. تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو روح ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ یہ کائنات دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. افلاطون کہتا تھا کہ آئیڈیاز، مائنڈ اینڈ سول یہ دنیا کی سب سے بڑی ریالٹی ہے، جبکہ ارسطو نے اس سے اختلاف کیا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ کائنات دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. دوسرے لفظوں میں اس نے میٹر یا مادے پر فوکس کیا تھا. اس کے بعد which teacher leads the child to reality. کون سا ٹیچر ہے جو کہ بچے کی حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ تو وہ ریئلسٹ ٹیچر ہوتا ہے. ریئلسٹ ٹیچر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور یہی ریئلزم کا فلسفہ ہے. ریئلزم کو حقیقت پسند فلسفہ بھی کہا جاتا ہے. ایک ہے آئیڈیالزم جس کے بانی افلاطون ہے، اس کو مثالیت پسند فلسفہ کہا جاتا ہے. دوسرا ہے ریئلزم جو آئیڈیالزم کے جواب میں وجود میں آیا اور جس کا بانی ارسطوٹل ہے. اس کو حقیقت پسندانہ فلسفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے نزدیک، اس فلسفے کے نزدیک، کائنات دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. فزیکل ورلڈ یہ ریئل ہے. ریئلزم کے بانی ارسطوٹل ہیں، اور ریئلزم والوں کا کہنا ہے کہ میٹر یا مادہ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور یہ جو ریئلزم کا فلسفہ ہے یہ میٹر اور مائنڈ پر فوکس کرتا ہے. یعنی روح یا مائنڈ یا پھر ایڈیاز کے مقابلے میں مادے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. اچھا، ایرسٹوٹل صرف ریئلزم کا قائل نہیں تھا بلکہ جان لاک بھی، یہ بھی ایک فلسفی تھا، وہ بھی ریئلزم کا قائل تھا. ایرسٹوٹل اور جان لاک دونوں ریئلزم کے قائل تھے، دونوں ریئلسٹ تھے. اس کے بعد فلسفہ آیا نیچرلزم کا. آپ اس کو ترتیب سے دیکھتے جائیں. پہلا فلسفہ آئیڈیالزم افلاطون نے پیش کیا. اس نے کہا کہ روح سب سے بڑی حقیقت ہے. پھر دوسرا فلسفہ ایرسٹوٹل نے پیش کیا، ریئلزم، کہ مادہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. پھر تیسرا فلسفہ نیچرلزم کا وہ جان جیکس روسو نے پیش کیا تھا.
तो फितरत पसंदी का फलसफा, तो उनके नजदीक फितरत ही सबसे बड़ी हकीकत है। तो ये जो नेचुरलिस्ट थे ये रोल प्ले के कायल थे। रोल प्ले एक मेथोडोलॉजी का नाम है। जैसे ड्रामा होता है ना, ड्रामे में कोई रोल होता है, रोल प्ले, यानी आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो काम बच्चे को करके दिखाएं। तो रोल प्ले दरअसल तरीका तदरीस है जिसमें कोई काम करके बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद उनका कहना था कि वो कहते थे कि ये जो फितरत है ना ये इंसान की सबसे बड़ी हकीकत है। नेचर इज इट सेल्फ रियल, ये नेचुरलिस्ट वालों का कहना था। जी इसको जरा रीड कर दें। जी सर, मैं कर दूं रीड? जी करें मैमूना आप। मौलाना हाली का शजरा नस किस मारूफ बुजुर्ग से जा मिलता है? मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर की मेरे। जी ये सवाल नंबर 15 से दोबारा इसको स्टार्ट कीजिए। जी सर। इंग्लिस्तान से वापसी पर सर सैयद ने कौन सा रसाला जारी किया? जी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है रिसाला असबाब बगावत हिंद। ये आप सबके इल्म में है कि 1857 में 1857 में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में ये रिसाला जारी लिखा था। और इस रिसाले के जरिए उन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों के दरमियान जो एक गैप था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको कम करने की कोशिश की थी। और फिर 1858 में ये रिसाला शाये हुआ था आगरा से। उसके बाद दूसरा रिसाला इनका है सैयदुल अखबार। सैयदुल अखबार ये सर सैयद अहमद खान का रिसाला नहीं था, बल्कि ये सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान का एक रिसाला था, एक अखबार था जो 1837 में दिल्ली से जारी हुआ था और 1850 तक जारी रहा था। ये सैयद अल अखबार सर सैयद अहमद खान के बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान का एक रिसाला था। उसके बाद फिर इन्होंने इंग्लैंड से वापसी पर एक रिसाला जारी किया था तहजीबुल अखलाक, जिसका अंग्रेजी में नाम था मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। 24 दिसंबर 1870 को अलीगढ़ से ये शाये किया था। और ये वो रिसाला था जो कि सर सैयद अहमद की वफात तक जारी रहा था। दरमियान में 2-3 बार बंद हुआ है लेकिन फिर दोबारा इसको जारी किया गया था। और इस वक्त भी ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जारी है। तो रिसाला तहजीबुल अखलाक ये अलीगढ़ से शाये हुआ था और इस वक्त भी अलीगढ़ से जारी है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कलमतुल हक। ये रिसाला पीरी मुरीदी के खिलाफ लिखा गया था, कलमतुल हक। और इसको लिखा था गालिबन मौलवी अब्दुर्रहमान ने लिखा था। तो इसमें जो रिसाला वापसी पर उन्होंने जारी किया था वो रिसाला तहजीबुल अखलाक था। अब ये कोशिश हमने करनी है कि 4 ऑप्शंस को देखना है, सिर्फ दुरुस्त जवाब को नहीं देखना। जी नेक्स्ट पढ़ें। शिबली नौमानी की पहली बाकायदा तसनीफ का नाम क्या है? जी कल मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पहली बाकायदा तसनीफ है वो अल मामून है। उसके बाद बाकी जो ऑप्शन है वो जरा देख लेते हैं। एक है अल फारूक। अल फारूक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर लिखी की किताब है। इसके 2 हिस्से हैं।
اور حضرت عمر فاروق پر لکھی جانے والی مستند ترین کتاب ہے۔ یہ 1894 کو انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا اور 4 سال میں انہوں نے یہ توانائیات کمپلیٹ کی تھی۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق ہے اور دوسرا ان کے کارناموں اور اخلاقیات کے متعلق ہے۔ اس کے بعد ان کی کتاب ہے سوانح مولانا روم۔ مولانا روم جن کا اصل نام جلال الدین رومی تھا اور جن کی ایک بڑی مثنوی بھی بڑی مشہور ہے، مثنوی مانوی۔ تو یہ کتاب بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مولانا روم کی سوانح بیان کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں مولانا روم کی شاعری یعنی خاص طور پر مثنوی کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ان کی جو چوتھی کتاب ہے الغزالی۔ یہ امام غزالی کی سوانح عمری ہے اور اس کتاب میں 4 حصے ہیں۔ اس کتاب کا جو موضوع ہے زیادہ تر وہ علم الکلام ہے۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے پیپر میں کہ علم الکلام کے بانی سر سید احمد خان ہے یا شبلی نعمانی۔ تو علم الکلام کا سب سے پہلے ذکر تو سر سید احمد خان نے کیا تھا اپنے مضامین میں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق میں جو مضامین لکھے تھے یا تبین الکلام انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ تو اردو ادب میں علم الکلام کے موجد ہیں سر سید احمد خان۔ بعد میں پھر مولانا شبلی نعمانی نے علم الکلام پر زبردست بحث کی تھی اپنی سوانح عمری الغزالی میں۔ انہوں نے فلسفہ اثبات و ابطال، علم الکلام اور ان چیزوں پر بحث کی تھی۔ یہ جو امام غزالی کی سوانح عمری الغزالی ہے اس کے 4 حصے ہیں اور پہلے حصے میں تو امام غزالی کا تعارف ہے، پھر باقی 3 حصوں میں علم الکلام پر بحث کی گئی ہے۔ علم الکلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ علم الکلام کسے کہتے ہیں؟ سر ایسا جو علم یعنی کتابوں کے ذریعے جو خود سے باتیں کرے، خود سے ہمیں اپنا آپ بتائے۔ جی کوئی اور بتا سکتا ہے علم الکلام کسے کہتے ہیں؟ سر کسی سے مطلب کلام کرنے میں ماہر ہونا، بات چیت میں۔ جی کوئی جس میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے جس میں تصوف کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جی کوئی اور علم الکلام وہ کلام ہے جس میں علوم اسلامیہ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ ریاضی علم کو تو دین کی علم کہتے ہیں۔ اس بچے نے بھی بتایا ہے کہ جو مذہبی علوم ہیں، مذہبی باتوں کو عقل کی بنیاد پر رکھنے کا علم الکلام کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے علم میں ہے کہ سر سید احمد خان یہ کرامتوں اور معجزوں سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ آپ لاٹھی پھینکیں تو وہ سانپ بن جائے۔ مسلمان پھر اس کے خلاف ہو گئے تھے اور اس کو نیچری کہنے لگے تھے۔ جی نیکسٹ۔ شبلی نعمانی کے عطیہ فیضی کے نام خطوط کس محقق نے کتابی صورت میں شائع کیے؟ جی یہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا تفصیل سے۔ مولانا حالی کا شجرہ نسب کس معروف بزرگ سے جا ملتا ہے؟ جی الطاف حسین حالی کے جو والد کا نام تھا خواجہ عزت بخش۔ خواجہ عزت بخش کا سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری سے جا کے ملتا ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری وہی انصاری ہیں کہ جن کے گھر کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے ہاں مہمان ہوئے تھے۔ تو
ان کی ڈیٹیل میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا تفصیل سے۔ مولانا حالی کو بھلے مانس غزل گو کس نے قرار دیا؟ جی بھلا مانس غزل کو جو ہے نا اس کو فراق گورکھپوری نے قرار دیا تھا، شاید ان کی کتاب تھی اندازے۔ جی نیکسٹ۔ سوانح عمری کس علم کی شاخ ہے؟ جی اس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سوانح عمری جو ہے یہ علم تاریخ کی شاخ ہے۔ سوانح عمری عربی میں 12 علوم مشہور ہے نا، عربی میں ٹوٹل 12 علوم مشہور ہیں، جن میں سے ایک علم تاریخ بھی ہے، علم عروض ہے، علم بیان و بدیع ہے، علم تاریخ ہے۔ تو کسی دن پوسٹ بنا کے یہ 12 علوم میں آپ کو سینڈ کروں گا۔ تو سوانح عمری کا تعلق علم تاریخ سے ہے۔ سر اس میں ایک علم شعر بھی تھا، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا جب آپ کو فرصت ہو، اپنی پوسٹ میں یا جیسے بھی۔ جی کسی دن 12 علوم پر ہم لیکچر دیں گے انشاءاللہ۔ جی سر۔ ڈیپٹی نذیر احمد نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کس حیثیت سے کیا؟ جی ڈیپٹی نذیر احمد سب سے پہلے معلم بنے تھے، استاد بنے تھے۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے انڈین پینل کوڈ کا اردو میں ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا تو ان کو پھر ڈیپٹی انسپیکٹر مدارس بنا دیا گیا تھا۔ تو ابتدا میں یہ استاد تھے، معلم تھے، بعد میں ڈیپٹی انسپیکٹر مدارس بنے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ حیدرآباد دکن چلے گئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ جی مولانا محمد حسین آزاد شاعری میں کس معروف شاعر کے شاگرد تھے؟ جی اس کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے، اور یہ جب جان بچا کر دلی سے لاہور پہنچے تھے تو ایک مٹکا ان کے پاس واحد سرمایہ تھا، اور اس میں وہ شیخ ابراہیم ذوق کا دیوان تھا، اور انہوں نے شیخ ابراہیم ذوق کا دیوان بھی مرتب کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اکثر کلام مولانا محمد حسین آزاد کا اپنا ہے، اور شیخ ابراہیم ذوق کا کلام جو ہے 1857 یا غدر کی لڑائی کے دوران بہت سا کلام ان کا تلف ہو گیا تھا۔ تو ان کا جو دیوان ہے اس میں زیادہ تر مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی طرف سے اشعار ڈالے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ محاورہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ جی محاورہ آپ بتا چکے ہیں۔ روزمرہ جی روزمرہ میں حقیقی معنی ہوتے ہیں، اور محاورہ ہمیشہ اپنے مجازی معنی دیتا ہے، حقیقی معنی نہیں دیتا۔ تو جو محاورہ ہے، لیکن محاورہ روزمرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ محاورے کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی کھیت رہنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ کھیت رہنا کے معنی ہے لڑائی میں مارے جانا۔ جی فاختہ اڑانا کا مفہوم کیا ہے؟ فاختہ اڑانا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے مزے کرنا، عیش و عشرت کرنا۔ شین کاف درست ہونا سے کیا مراد ہے؟ شین کاف درست ہونا کا مطلب ہے تلفظ درست ہونا۔ ان محاوروں کی ہم وضاحت نہیں کر سکتے، کیونکہ کہاوت یا ضرب المثل کی وضاحت ہو سکتی ہے، بس یہ محاورے جیسے اہل زبان نے استعمال کیے ہیں اپنے مجازی معنوں میں۔ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سونا، بے فکری کی نیند سونا، اب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ جیسے اہل زبان نے اس کو بول دیا ہے تو ویسے ہی ہم اس کا معنی لیتے ہیں۔ جی گنگا نہانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ جی مشکل کام سر انجام دینا، گنگا نہانا۔
हैत के एतबार से रुबाई कैसी सिन्फ सुखन है? रुबाई के मुतालिक हम बारहा पढ़ चुके हैं कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल ये एक ऐसी नज़्म होती है कि जिसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा आपस में हम काफिया होता है। और रुबाई जो है किसी भी शायर की कादरुल कलामी को परखने की कसौटी भी रही है। तो ये एक मुश्किल सिन्फ सुखन है और 4 मिसरों में एक पूरा मजमून बयान करना, और वो भी एक खास बहर में जिसको बहर हजज कहते हैं, क्योंकि रुबाई एक खास बहर में लिखी जाती है ना, बहर हजज में लिखी जाती है। और रुबाई के बाकायदा औजान मुकर्रर हैं कि आपने उन्हीं औजान में रुबाई लिखनी है, और उसके 24 औजान मुकर्रर हैं। उसके अलावा आप रुबाई नहीं लिख सकते। तो ये जो 24 औजान है ना, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 2 गिरोहों में तकसीम किया जाता है, शजरा उखरब और शजरा उखरम, शजरा उखरब और शजरा उखरम। तो शजरा उखरब और शजरा उखरम के बारे में आपको नहीं बताता। जब आपकी बेस इंतहाई स्ट्रांग हो जाएगी उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि शजरा उखरब और शजरा उखरम के अंदर कौन कौन से वजन हैं, जो कि 12 वजन हैं। तो इतना समझ लीजिए कि रुबाई बहर हजज में लिखी जाती है जिसके 24 औजान हैं। चौथा मिसरा इसका हासिल रुबाई होता है। आमतौर पर अखलाकी मजमून बयान किया जाता है। किसी भी शायर की कादरुल कलामी को परखने की एक कसौटी होती है, और इन दिनों तो रुबाई काफी मादूम हो गई है क्योंकि ये एक मुश्किल सिन्फ सुखान थी। जी मरियम, नेक्स्ट। गजल की जुबान कैसी होती है? जी गजल चूंकि मशरकी पैदावार है, मशरकी सिन्फ सुखन है, तो हया मशरक की सबसे बड़ी खूबी रही है। तो गजल चूंकि औरतों से गुफ्तगू का नाम है, और औरतों से गुफ्तगू इस्तियारों, अलामतों, तशबीहों में की जाती है, यानी रमज़ो हिमायत से बात की जाती है। तो गजल जो है वो अलाम और रुमूज की जुबान है। गुल बुलबुल के इस्तियारे में महबूब से बातें की जाती हैं। जी आमद है करबला के नीस्तान शेर की, इस मिसरे में इल्म बयान का कौन सा कायदा बयान हुआ है? जी इल्म बयान की 4 सूरतें होती हैं: तशबीह, इस्तियारा, किनाया, मजाज, मुरसल। जब आप किसी चीज को हू बहू वही चीज करार दे दें, जैसे मेरा शेर आ गया, मेरा चांद आ गया, तो इसको हम इस्तियारा कहते हैं। जब आप सिफत मुस्तार ले लेते हैं, जैसे इस मिस्र में भी हजरत गाजी अब्बास के लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सिफत मुस्तार ली गई कि करबला के मैदान जंग में वो एक शेर की तरह आए, क्योंकि उनके पास झंडा था ना। तो ये इस्तियारा है, शेर इस्तियारा है। मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, ये तशबीह है। मेरा शेर आ गया, ये इस्तियारा है। अच्छा, कभी कभी खूबी बराबर की भी आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं तशाबा, कहते हैं तशाबा, यानी जब सिफत बराबर आ जाए। जैसे मैं ये कहूं कि मेरे बैग का रंग असलम के बैग के रंग जैसा है, तो जब बराबर की सिफत आ जाए तो हम उसको तशाबा कहते हैं। जी नेक्स्ट पढ़ें। कलाम में कुछ बातों का जिक्र करके इनकी मुनासबत से मुतालिकात का जिक्र करना इल्म बदी की इस्तिलाह में क्या कहलाता है? अब देखें, ये बड़ी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन तो लफ्ज़ व नशर की है, क्योंकि इसमें 2 लफ्ज़ आए हैं, एक है मुनासिबत और दूसरा है मुताल्लिकात।
اب مناسبت اور متعلقات یہ دو لفظ جہاں آ جائیں تو وہ لف و نشر ہوگا، وہ لف و نشر کی تعریف ہوگی۔ اب لف و نشر کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک مرتبہ، پھر میں دوبارہ آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کا ڈفرینس بتا دوں، کیونکہ اہم چیز جو ہے وہ ڈفرینس ہے۔ بہت سے بچے مرات النظیر اور لف و نشر میں ڈفرینس نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرات النظیر میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کی مناسبات سے باقی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ مرات النظیر میں ایک چیز ہوگی، یعنی اگر بلبل کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ گل، چمن، بہار، ان چیزوں کا ذکر ہوگا، یعنی ایک چیز کی مناسبات سے باقی الفاظ لائے جاتے ہیں۔ لیکن لف و نشر میں ایک چیز نہیں ہوتی، لف و نشر میں دو یا دو سے زیادہ چیزیں ہوں گی، اور پہلے مصرے میں بات چھپائی جائے گی، دوسرے مصرے میں بات کو واضح کیا جائے گا، لف و نشر۔ اور ہمیشہ لف و نشر میں تضاد ہوتا ہے، جبکہ مرات النظیر میں تضاد نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہی دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ مرات النظیر میں ایک چیز بیان کی گئی ہوگی اور پھر باقی اس کی مناسبات ہوں گی، اور ان مناسبات میں تضاد بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ لف و نشر میں دو یا دو سے زیادہ چیزیں بیان کی گئی ہوں گی اور ان میں تضاد بھی ہوگا۔ تو جیسے جلوائے صبح ازل، جلوائے صبح ازل، تیرگی شام ابد، جلوائے صبح ازل، تیرگی شام ابد، تیرے عارض تیرے گیسوئے پریشان ہوں گے۔ اب عارض یعنی رخسار کو صبح سے اور شام کو گیسوں سے مناسبت ہے۔ تو دیکھیں پہلے مصرے میں لف ہے، دوسرے مصرے میں نشر ہے۔ جلوہ صبح ازل یعنی صبح کی روشنی کا جو جلوہ ہے وہ کس چیز میں ہے؟ یہ اس نے بات لپیٹ دی ہے، دوسرے مصرے میں بیان کر دیا ہے کہ تیرے عارض میں ہے۔ اسی طرح تیرگی شام ابد، کہ شام ابد کی جو تاریکی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ گیسو پریشان میں ہے، یعنی محبوب کے جو گیسو ہیں اس میں تیرگی شام ابد موجود ہے۔ تو لف و نشر میں پہلے جملے میں دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں گے اور دوسرے مصرے میں انہی کی مناسبت ہوگی، یعنی ان کو کھول کے بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ مناسبت کیا ہوتے ہیں؟ مناسبات دراصل صفات، متشابہات، مستعارات، مستعارات اور اجزاء کل یا افعال ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی مزید ڈسکس اس کو نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کو کر چکے ہیں۔ تو لف و نشر اور مرات النظیر یہ آپ کوشش کریں کہ کلید اردو میں جتنے بھی اشعار دیے گئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، رٹا نہ لگائیں، کیونکہ رٹا انسان دوسرے دن بھول جاتا ہے۔ تو جی سر بے شک بالکل درست۔ ایک شعر بھی آپ اس کو سالو کریں، ایک شعر کو حل کریں کہ اس میں لف و نشر کیسے ہے، لف و نشر مرتب ہے، غیر مرتب ہے، معکوس ہے، کس لفظ کا تعلق یا جو مناسبت ہے وہ کس لفظ سے بن رہی ہے اور کیوں بن رہی ہے۔ تو یہ لف و نشر اور مرات النظیر آپ کلید اردو سے دیکھ لیجئے گا مزید۔ جی نیکسٹ۔ سر وقت مکمل ہو گیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو نیکسٹ سلائیڈ کر دیتے ہیں۔ جی 4-5 سوال کر لیں ذرا۔ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی،
बन गया रुए आप पर काई। इब्राहिम ज़ौक़ के इस शेर में कौन सी सनत आई है? जी, पानी के ऊपर जो सब्जा होता है ना, उसको काई कहा जाता है। तो ये सनत मुबालगा है कि पानी के ऊपर जो एक काई बनी हुई है। जी, नेक्स्ट पढ़ें इसको। असनाफ़ नज़्म में कता कितने अशार पर मुश्तमिल होता है? जी, आप सबके इल्म में है कि ज्यादा से ज्यादा कता में अशार पर कोई पाबंदी नहीं, कम से कम 2 शेर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा तादाद पर कदगन नहीं है। जी, अदब की इस्तिलाह में तारीख गोई किसे कहते हैं? जी, हरूफ के आदाद की मदद से कोई सन या किसी वाक्य का साल बरामद करना, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। जी, नेक्स्ट। जदीद उर्दू नज़्म का आगाज कहाँ से हुआ? जदीद उर्दू नज़्म या जदीद मुशायरों का आगाज अंजुमन पंजाब से हुआ था 1874 में। उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां कौन थे? जी, ये लफ्ज रूह रवां होता है, रूह रवां नहीं होता। तो रूह सर रवां इसके नीचे इजाफत है तो इसलिए रूह रवां पढ़ा। वो वैसे उन्होंने लगा दिया है, उनको भी शायद पता नहीं होगा या मिस प्रिंटिंग होगी। तो रूह रवां होता है लफ्ज। इनके रूह रवां सैयद सज्जाद जहीर थे। शायर कश्मीर के लक़ब से कौन मुलक़्क़ब हैं? जी, शायर कश्मीर मोहम्मद बिन फौक, इनके मुतालिक भी डिस्कस हो चुकी है। किसी कायल का कौल मिनोअन उसी के अल्फाज में दर्ज करने के लिए रमूज़े औक़ाफ़ की कौन सी अलामत आती है? वावेन इस्तेमाल की जाती है किसी के कॉल नकल करने के लिए। चलें जी, आज इतना काफी है, इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर जी।